ناظرین، انڈیا سے بڑی خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ رام مندر کو بابری مسجد کی جگہ پر تعمیر کر دیا گیا ہے۔ بابری مسجد کی تاریخ اگر مختصر میں آپ کو یہ بتاؤں تو یہ 1528 عیسوی میں مغل کمانڈر امیر باقی نے اسے تعمیر کروایا اور ایک شاندار مسجد جو ہے وہ تعمیر ہوئی۔ اور اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہندوؤں کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یہ رام کی جنم بھومی تھی جہاں پر یہ مسجد بنائی گئی اور ہندوؤں کے آثار کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آئیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بابری مسجد کو رام مندر میں تبدیل کرنے کی کوششیں کی گئی۔ خصوصاً یہ کوششیں شروع ہوئیں تقسیم کے فوری بعد، یعنی 1947 کے بعد جب تقسیم ہو گئی، معاملہ اس طرح سے آگے بڑھا کہ 1949 میں مقامی ہندوؤں نے خفیہ طور پر مسجد میں جا کر رام کی مورتیاں رکھ دیں اور اگلے صبح یہ واویلا کر دیا گیا کہ یہاں پر تو رام کی مورتیاں برآمد ہوئی ہیں، لہٰذا یہاں پر مسلمان نماز نہ پڑھیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ معاملہ مقامی طور پر پہلے زیر گردش رہا اور اس کے بعد پھر اس نے زور پکڑا۔ پہلے یہ معاملہ سول کورٹس میں رہا، عام لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوئے اور پھر یہ معاملہ آہستہ آہستہ ہائی کورٹس تک پہنچ گیا۔ ہائی کورٹس تک پہنچنے کے بعد پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اور سپریم کورٹ میں آنے کے بعد سپریم کورٹ نے ایک متنازع فیصلہ کر دیا۔ جو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، جو مختلف چیزیں ہم نے کلیکٹ کی ہیں، اس کے مطابق جو اس کی تاریخ ہے ایودھیا میں بابری مسجد کی اور رام مندر کی، 1528 میں ایک ایسے مقام پر مسجد تعمیر کی گئی جس پر ہندوؤں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ رام بھومی ہے، یعنی رام کا جائے پیدائش ہے۔ اچھا، بابری مسجد کے ساتھ ایک الگ سے ایک جگہ بھی مختص تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایریا جو ہے یہ رام بھومی سے مطابقت رکھتا ہے یا رام بھومی کی ایک نشانی ہے، لیکن وہ مسجد سے علیحدہ جگہ تھی جبکہ مسجد جو ہے وہ الگ تعمیر کی گئی۔ 1984 میں کیا ہوا؟ 1984 میں وشوا ہندو پریشد کی جانب سے رام کی جائے پیدائش کو آزاد کروانے کے لیے تحریک کا اعلان ہوا اور بی جے پی کے رہنما لال کرشن اڈوانی نے اس تحریک کی قیادت سنبھالی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب کسی سیاسی جماعت نے اس معاملے کو اون کیا۔ پہلے یہ معاملہ مقامی طور پر جو ہے وہ اس میں جھگڑے بھی ہو رہے تھے، اس میں مختلف جگہوں پہ فسادات کی باتیں بھی آ رہی تھیں، لیکن یہ معاملہ اس حد تک نہیں بڑھا تھا۔ RSS نے یہ کیا 1989-90 میں کہ اس نے بابری مسجد کی جگہ پر اپنے رام مندر کی بنیاد رکھ دی اور پھر یہ سلسلہ ایسا چلا کہ پھر اس نے ایک تحریک کا رخ اختیار کیا۔ یہ معاملہ جو ہے ایسے انداز میں چلایا گیا کہ اسے رتھ یاترا کا نام دیا گیا اور پھر اس رتھ یاترا کے ذریعے ہزاروں انتہا پسند ہندو اکٹھے ہوئے اور پھر انہوں نے 1992 میں بابری مسجد پر دھاوا بول دیا، کیونکہ 1991 میں اتر پردیش میں ریاستی حکومت قائم ہو چکی تھی اور اتر پردیش میں ریاستی حکومت میں بی جے پی کی حکومت تھی اور بی جے پی کی مکمل حمایت RSS کو حاصل تھی۔ اسی لیے اگر مودی کو گجرات کا قصائی قرار دیا جاتا ہے تو وہ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ مودی نے اپنے دورے گجرات میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے۔ 1992 میں جب بابری مسجد کا انہدام کرنے کی کوشش کی گئی اور جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو اس موقع پر 2000 سے زائد مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد یہ معاملہ عالمی میڈیا پر ایک بریکنگ نیوز کے طور پر سامنے آیا کہ بھارت جو اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست کہتا تھا، اس کا بھانڈا بیچ چوراہے خود اس کی اپنی ایک ریاستی حکومت نے پھوڑ دیا اور جس طرح سے اس نے RSS نامی انتہا پسند تنظیم کو جلا بخشی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو 1992 سے یہاں پہ لاتا ہوں 2024 میں۔ 2024 میں ناظرین کیا ہو رہا ہے؟ 2024 میں یہ ہو رہا ہے کہ آج انڈیا میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جس وقت رام مندر کا افتتاح کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی بغل میں جو شخص بیٹھا تھا RSS کا سربراہ موہن بھاگوت اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ ریگوی آدتیہ
ریگوی آدتیہ ناتھ کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ وہ اتنا انتہا پسند ہے کہ وہ اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وہ ایک نیتی پیغام تک عید الاضحیٰ یا عید الفطر پر نہیں دیتا مسلمانوں کے نام، اور اسے مسلمانوں کے نام سے ہی چڑ ہے۔ اور اب آپ سیکولر بھارت کا یہ چہرہ بھی دیکھیں کہ وہ سیکولر بھارت جو یہ کہتا تھا کہ یہاں پر تمام لوگوں کے لیے امن ہے، تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ امن کی بھاشا ہے، لیکن اس وقت امن کی وہ بھاشا، امن کی وہ آشا کہیں نظر نہیں آتی، بلکہ اس وقت جو بھارت ہے وہ ایک انتہا پسند ہندو دھرم کے ماننے والے کے نہ صرف ہاتھ میں ہے، بلکہ مستقبل میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہندو انتہا پسندوں کی حکومت ہوگی اور مسلمانوں کے لیے مزید عرصہ حیات تنگ کیا جائے گا۔ جنوری 2002 میں وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے دفتر میں ایودھیا سیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ اٹل بہاری واجپئی وہی ہیں جو پاکستان آئے تھے اور جن کا والہانہ استقبال اس وقت کیا گیا تھا۔ یہ اٹل بہاری واجپئی وہی ہیں جن کے ساتھ مشرف نے ہاتھ ملایا تھا۔ یہ اٹل بہاری واجپئی وہی ہیں جن کا استقبال میاں نواز شریف نے، جو وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے واگہ کے مقام پر کیا تھا۔ تاریخ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں باتیں رہیں جاتا ہے۔ اور مارچ 2002 میں ہوتا یہ ہے کہ گجرات میں مسلم کش فسادات ہوتے ہیں، جس میں 2000 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے نریندر مودی کو گجرات کا کسائی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت وزیر اعلیٰ گجرات میں نریندر مودی تھے۔ اور انتہا پسندی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ وہاں پر رہنے والی دیگر جو اقلیتیں ہیں، جو دلت ہیں، جو مسیحی برادری ہے، یا جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، یا سکھ ہیں، خود سکھوں کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک مہم کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ مندر کی باقیات کی موجودگی کے آثار سامنے آتے ہیں اور یہ انکشاف کیا جاتا ہے کہ یہاں پر 15ویں صدی میں ایک مندر ہوا تھا اور اس کے اوپر یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ یہیں سے پھر رام مندر کی تعمیر کا جو مقدمہ ہے اسے مضبوط کرنا شروع کیا جاتا ہے۔ یہی وہ آثار قدیمہ کی رپورٹ ہے جس پر مسلمان جو ہیں وہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے اوپر تکنیکی سوالات اٹھاتے ہیں، لیکن آثار قدیمہ کے ان تکنیکی سوالات پر کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، نہ حکومت کی سطح پر دیا جاتا ہے اور نہ ہی عدالت میں اس حوالے سے کوئی ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، اور نہ ہی اس پر جو تحفظات مسلمانوں کے ہوتے ہیں وہ سنے جاتے ہیں، اور یہاں سے مقدمہ جو ہے رام مندر کا اسے مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پہلے ہی جو مسلم تنظیمیں تھیں وہ اس سے انکاری ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بابری مسجد کے خلاف اور رام مندر تعمیر کرنے کی فضا ہموار کی جا رہی ہے۔ کی صورتحال یہ آپ کے سامنے رکھی اور اس کے بعد صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ معاملہ ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ پہ جاتا ہے اور سپریم کورٹ ایک متنازع فیصلہ دیتی ہے۔ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ بابری مسجد سانحہ میں جتنے لوگ شہید ہوئے یا پھر بابری مسجد کو جس طرح سے منہدم کیا گیا وہ ایک غیر قانونی عمل تھا، لیکن ساتھ جن لوگوں نے یہ اقدام اٹھایا ان کے حوالے سے کورٹ مکمل خاموش رہتی ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ رام مندر وہیں تعمیر ہوگا جہاں پر بابری مسجد تھی اور مسجد کو ایک الگ مقام دیا جائے گا۔ اب مسجد کو جگہ کہاں دی جانی تھی؟ مسجد کو جگہ دی گئی ہے ناظرین جو ایودھیا میں، وہ 25 کلومیٹر اس مقام سے دور ہے جہاں پر یہ بابری مسجد 1528 میں تعمیر کی گئی تھی۔ اب یہاں پر تصویر کے دو رخ ہیں، آپ کے سامنے میں نے تمام بیک گراؤنڈ رکھ دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھارت کہاں کھڑا ہے اور بھارت کہاں جا رہا ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رام مندر کیوں اس وقت اس کا افتتاح کیا گیا؟ معاملہ تو چل رہا تھا 1992 سے اور سب کو معلوم تھا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کیا جائے گا، کیونکہ دن بدن ہندو انتہا پسندوں کی اکثریت جو ہے وہ غالب آ رہی ہے، اس وقت ان کی سوچ غالب آ رہی ہے۔ اس وقت یہ معاملہ کیوں اٹھایا گیا؟ سوال یہ ہے۔ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کیونکہ جولائی میں بھارت میں عام انتخابات ہو رہے ہیں، شاید جون میں عام انتخابات ہو جائیں، تو عام انتخابات میں ایک بیانیے کو مرتب کرنے کے لیے مودی جی نے یہ معاملہ
اٹھایا اور یہ کہا کہ ہم رام مندر کے افتتاح کر رہے ہیں، حالانکہ رام مندر ابھی تک تعمیر نہیں ہوا، ابھی اس کی تعمیرات باقی ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ 50 سال لگیں گے رام مندر کو تعمیر کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر جو ایک اور اہم بات ہے، وہ اہم بات یہ ہے کہ نریندر مودی نے ایک اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان ہے رام راج کا۔ جی ہاں ناظرین، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 1000 سال کی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوؤں کے اوپر مسلمانوں نے تسلط قائم کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارت جو کہ صرف اور صرف ہندوؤں کی میراث تھی، ہندوؤں کی سرزمین تھی، یہاں پر باہر سے آئے حملہ آوروں نے قبضہ کیا، اور قبضہ کر کے ہماری تمام جو تاریخی جگہیں تھیں انہیں مسمار کیا اور اس پر اپنی تعمیرات کی۔ اسی لیے کبھی لال قلعے کی بات کی جاتی ہے، بابری مسجد کی بات کی جاتی ہے، اس لیے کبھی حیدرآباد کے نام کو تبدیل کرنے کی بات کی جاتی ہے رکھا جائے، جیسے کبھی علی گڑھ یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہے، کبھی حیدرآباد دکن کا نام تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ وہ خوف ہے کہیں دوبارہ سے ہندوستان پر مسلمانوں کا تسلط قائم نہ ہو جائے۔ سیکولر بھارت جس کا بہت واویلا کیا جاتا ہے، وہ سیکولر بھارت کا واویلا اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر نریندر مودی اگلی مرتبہ دوبارہ کامیاب ہو گئے، جس کی بہت زیادہ امکانات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے ماں سوائے ممتا بنرجی جو ایک ریاست میں بیٹھی ہیں، بنگال میں بیٹھی ہیں، ماں سوائے راہل گاندھی کے جو ایک مخصوص حلقے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں۔ لیکن اس وقت بی جے پی کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور نریندر مودی اس بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کے اب بیانیے کو لے کے چلیں گے، اور وہ اس بیانیے کو مزید مضبوط اب اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 1000 سال کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب رام راج جو ہے وہ قائم ہوگا۔ رام راج کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے بھارت پر صرف اور صرف ہندو انتہا پسندانہ نظریہ جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ابھی تو وہ اقتدار میں ہیں، ابھی تو وہ یہ دعوے کر رہے ہیں، لیکن بھارت اپنی بدنامی میں مزید اضافہ کرے گا۔ اس سے اسے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا، اور یہ نقصان بین الاقوامی سطح پر بھی ہوگا اور انٹرنلی بھی ہوگا۔ انٹرنلی کیسے ہوگا؟ دیکھیں، خود ہندوازم جو ہے، ہندوازم 4 مذاہب میں تقسیم ہے، دوسری طرف پھر ہندوازم میں ذات پات کی بہت بڑی تقسیم ہے۔ تو کس طرح سے مودی سرکار جو ہے وہ رام راج نافذ کریں گے اس ملک میں جہاں پر پہلے ہی خود ایک مذہب کے اندر اتنی تفریق ہے، اور دوسرا اس معاشرے میں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، جہاں پہ دلت رہتے ہیں، جہاں پر عیسائی رہتے ہیں، جہاں پر سکھ رہتے ہیں۔ تو مودی جی جو اقدام اٹھائیں گے اس سے علیحدگی کی تحریکوں کو ایک نئی جلا ملے گی، اور اس سے آہستہ آہستہ اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے مودی جی کا، وہ خود ان کے اپنے اقدامات سے ریزہ ریزہ ہوگا رہیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ اچھا لگے، ہماری یہ معلومات اچھی لگیں، تو شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔